علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزاری کا بہترین انداز اور طریقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر جو ہے وہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں، یعنی پیغمبر سے بڑھ کر اچھا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، مجھے اور میرے والدین کو، تو میں ان کا شکر ادا کروں۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں اور آپ کے والدین پر، ان کا شکر ادا کرنا۔ اور شکر کے لفظی معنی ہیں جیسے امڈ آنا، عین شاکرہ، جیسے چشمہ جو ہے نا وہ پھوٹ پڑے، شکر کے جذبات سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، یا دعوت الشکور عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ تھوڑی بھی گھاس ملے، جو بھی حالات ہوں، لیکن جو جانور ہے اس کے تھنوں سے شکر گزاری کی وجہ سے اپنے مالک کے لیے دودھ بہنے لگتا ہے۔ اسی طرح اہل عرب جو تھے وہ یہ جو محاورہ بھی بولتے تھے، ہوا اشکرو من بروق۔ بروق اس گھاس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش سے بھی جو بروق گھاس ہے وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ جیسے تھوڑی سی بارش ملی لیکن گھاس خوب پھلی پھولی، اسی طرح تھوڑی سی گھاس ملنے پر گائے کے تھنوں سے دودھ کا بہنا۔ اسی طرح آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کے احساس سے شکر گزاری یعنی گریٹفل ہونا، تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کا اصل بات یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا میں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ 3 باتیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو بھی نعمتیں ہیں اپنے اوپر اور اپنے والدین پر، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو کہ اس کا طریقہ کیا ہے، عمل صالح کرنا، یعنی خالی عمل کافی نہیں ہے۔ اور صالح عمل جو ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتے ہیں شکر گزاری کے نتیجے میں، تو اس میں قرآن اور سنت کے مطابق ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور رزق حلال کا استعمال کرنا، اور پھر یعنی اس میں اللہ کی عبادت آتی ہے۔ اور اس میں تیسری اہم چیز جو ہے وہ شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا، اپنی خواہشات کی بجائے یعنی شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ عمل صالح کرنا، اچھے عمل کرنا۔ اور عمل صالح کی شرط کیا ہے، یعنی ایسے عمل صالح ہوں نمبر 1، اور نمبر 2 جو اللہ کو راضی کر دیں۔ بعض اوقات ہم خوش ہوتے ہیں، زمانہ خوش ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اکاؤنٹنگ وغیرہ بڑی دھوم نظر آتی ہے اور بڑا پھلا پھولا عمل نظر آتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کیا اللہ کو بھی پسند آیا کہ نہیں، کیا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ترضاہ، اللہ کو راضی کر دے۔ تو شکر گزاری کا طریقہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کی دعا سے پھر کیا پتہ چلا، عمل صالح کرنا اور ایسے عمل جو اللہ کو راضی کر دیں۔ اچھا، اس کی شکر ہم صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں، تو اس کی 5 بنیادیں ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی اساس، فاؤنڈیشن۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے خضوع شاکر للمشکور، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کی دعائیں قبول کی ہیں، تو اس کے لیے سرنڈر ہونا، فروتنی یعنی جھک جانا۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے جیسے بیٹھنا، جھکنا، سرنڈر کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے وَحُبُّهُ لَهُ، اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کرنا، لو کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وَاعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ، کہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، کیونکہ بعض اوقات ہماری جو زبان ہے یا ہمارا انداز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو تیسری چیز میں معترف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ بہا، کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس بنا پر اس کی تعریف کرنا،
اس کی ثنا حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ یستعملھا فیما یکرہ، کہ نعمتوں کو کسی ایسی جگہ استعمال میں نہ لانا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ ہو یا اس کا طریقہ ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ صبر افضل ہے یا شکر، تو انہوں نے کہا کہ شکر جو ہے وہ افضل ہے۔ اور اصل میں شکر میں صبر بھی آ جاتا ہے اور صبر میں شکر بھی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں تکلیفوں سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا تو ہم شکر نہ کر سکے، تو شکر زیادہ مشکل ہے۔ اور شکر اصل میں یہ وے آف لیونگ ہے، وے آف لائف کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ بس کبھی ہم نے ذکر کر لیا اور کبھی ہم نے دعائیں پڑھ لیں۔ تو دراصل شکر جو ہے یہ ایک پوری زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا نام ہے اور اس کو اللہ کے نام کر دینا ہے۔ بہرحال بڑا مشکل سوال تھا جو آپ نے پوچھا، تو زیادہ لمبا جواب دے دیا۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے پر شکر گزاری کا صحیح اور مختصر جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اور اللہ کی بندگی پہ یکسو کرنا، اور آپ کی جو بندگی کا اور یکسوئی کا انداز ہے وہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کے عملوں سے نظر آنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ سراپائے بندگی بن جائیں۔ جو ملے حیات خضر مجھے اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ تو دیا کرے میں لیا کروں، تو کہا کرے میں سنا کروں، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کے جلا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔